حالت کا سلسلہ جاری ہے، لیکن مین فوکس جو ابن پاکستان کا ہے، کیونکہ اس کا نام ابن پاکستان ہے، پاکستان سے ہے، تو نوجوانوں میں یہ سوچ، یہ نظریہ زندہ رکھنا ہے کہ ہم اس معاشرے کے اندر کچھ بھی کرتے رہیں، ہماری لائف کے کئی پہلو ہوں، لیکن ان تمام پہلوات کے علاوہ آپ نے اس ملک کے لیے بھی کچھ کرنا ہے۔ تو یہ جو اس ملک کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہے، یہ نوجوانوں کو دیتی ہے ابن پاکستان یعنی پاکستان کے بیٹوں کے لیے جی جی کیا پیغام ہوگا کہ بحیثیت ابن پاکستان، ظاہر ہم میں سے ہر ایک شخص جو ہے وہ پاکستان کا بیٹا ہے، اسلام کا بیٹا ہے، کیا خدمات سر انجام دینی چاہیے معاشرتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، کیا کہیے گا؟ دیکھیے اقبال بھائی، آج کا نوجوان جو ہے وہ بہت سارے مسائل کے درمیان ہے، بہت سارے مسائل سے گھرا ہوا ہے۔ صحیح۔ آج کا نوجوان دیکھیں، علامہ اقبال اور قائد اعظم نے نوجوان کو جو بینچ مارک سیٹ کیا تھا ایک نوجوان کا، اس بینچ مارک سے آج کا نوجوان کافی دور ہے، دور ہو چکا ہے۔ اچھا، دور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر گرہستی سے ہی باہر نہیں نکل پا رہا، وہ ملک اور قوم کے لیے، معاشرے کے لیے کیا کام کرے گا؟ ایسا ہی۔ تو ایسے میں نوجوانوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس معاشرے کے اندر وہ ہیں کون اور ان کا کردار کیا ہے۔ وہ جو خودی کا کانسیپٹ اقبال نے دیا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک مقصد کے تحت بنایا ہے، بالکل، اور بہترین خلقت ہونے کے اعتبار سے ہمارا مقصد بھی بہترین ہے، بالکل، تو وہ بہترین مقصد جاننے کی ضرورت ہے۔ ہم اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے کہ آنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، جاب کرنی ہے، سیلری لینی ہے، شادی کرنی ہے اور اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد اللہ اور اللہ کے نبی کے دین کا نفاذ ہے۔ بالکل، اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ایک دوسرے کا خیال ہے، ایک دوسرے کا احساس ہے۔ تو یہ احساس نوجوان کے اندر، یہ نوجوان کیسے دیندار ہوگا، یہ نوجوان کیسے دنیا دار ہوگا، یہ نوجوان کیسے اس ملک کا سوچے گا؟ دیکھیں، آج اگر میں بائک پہ اپنے آفس کی جانب جا رہا ہوں بحیثیت نوجوان، اور میرے آفس کا جو رستہ ہے اس رستے پہ روزانہ ایک گڈھا آتا ہے، تو میں اس گڈھے سے روزانہ گزرتا ہوں، صحیح، اور روزانہ اس گڈھے سے گزرنے کے بعد ایک گالی میں حکومت کو دیتا ہوں، ایک گالی میں معاشرے کو دیتا ہوں، اور پھر آگے اپنا سفر جاری رکھتا ہوں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نوجوان جو اس راستے سے گزر رہا ہے اور اس گڈھے سے متاثر ہو رہا ہے، وہ اس جگہ پہ رک کر اس گڈھے کو خود بھرنے کی کوشش کرے۔ صحیح، صحیح، صحیح۔ مطلب ملک، گھر کیسا ہوتا ہے، گھر کے اندر کوئی گڈھا ہو جائے، کوئی خامی آ جائے، کوئی کمی آ جائے، تو اس گھر کی کمی پوری کرنے کے ذمہ دار ہم لوگ خود ہوتے ہیں۔ بالکل، گھر والے خود ہوتے ہیں، گھر والے خود ہوتے ہیں۔ جب پاکستان ہمارا گھر ہے، تو اگر حکومت اپنا کام نہیں کر رہی، اگر حکومت سڑکوں کو صحیح نہیں کر رہی، اگر حکومت گڈھوں کو نہیں بھر رہی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو حکومت نہیں کر رہی جو ہم کر سکتے ہیں، صحیح، تو ہم وہاں پہ اپنا کردار ادا کریں، اس جگہ کو ہم سمجھیں بھی ہے پاکستانی۔ بالکل، مطلب پاکستان سے محبت ہے، تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس پاکستان کو جن جن جگہوں پر مشکلات کا سامنا ہے، تو بحیثیت نوجوان، ایک ذمہ دار نوجوان، ہمیں وہاں پر اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ وہ سماجی محفلیں ہوں، وہ مذہبی محفلیں ہوں، وہ روڈ کی مرمت کا کام ہو، وہ کسی کے گھر پر راشن پہنچانا ہو، خواہ وہ کوئی سا بھی فلاحی یا سماجی کام ہو، ایک نوجوان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھاؤں فراز بھائی آپ کی بات سے کہ ایک فرد سے ہی معاشرہ بنتا ہے، تو اگر ہم میں سے ہر ایک فرد یہ کوشش کرے گا کہ وہ اپنی گلی، اپنے محلے اور سب سے پہلے اپنے قرب و جوار میں رہنے والے اپنے رشتہ داروں کی حوصلہ افزائی کرے، ان کی مدد کرے جس اعتبار سے وہ کر سکتا ہے، ظاہر ضروری نہیں ہے کہ مالی مدد بھی ہو، بندہ ہاتھ پاؤں سے بھی بہت سارے کام کر سکتا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ وہ گلی میں جو گندگی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب معاشرے و سیاستدانوں نے یہ کر دیا، لیکن روڈوں پہ جو گندگی ہے، جو اس وقت کراچی کا حال ہے آپ کے سامنے، ظاہر ہے یہ ملک کے حکمرانوں تو لا کے نہیں ڈالا نا کچرا، یہ تو سب میرے اور آپ کے ہاتھ کا ہی ڈلا ہوا ہے، تو اس کی صفائی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اکمل بھائی دیکھیں، عشق کا نا بڑا عجیب معاملہ ہے۔ صحیح، جب بندہ کسی سے عشق کرتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، تو اس کی ہر چیز خود کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں، یہ چیز محبت ہو پاکستان سے، تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کی ہر چیز میں خود کروں گا۔ مطلب اب مذہبی پروگرام ہے تو میں اس کو مذہبی زاویے سے ہی آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیں، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر میں کسی شے سے محبت کرتا ہوں، بالکل، تو میری محبت کا بینچ مارک اس شے کے لیے یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی خامی پیدا ہوگی تو وہ خامی اس کی نہیں ہے، وہ خامی میری خامی ہے، میری خامی ہے۔ صحیح۔ تو مجھے علامہ اقبال ہے نا، اقوام کے ہاتھوں میں، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو جب ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ ہے، تو ہم دیکھیں بحیثیت قوم ہم تجزیہ نگار نہیں ہیں۔ بالکل، آج سڑک پر، گھر پر، دفتر میں، بازاروں میں، ہر جگہ پر آپ کو جو شخص ملتا ہے، جو پاکستان کا نام لینے والا ملتا ہے، وہ تجزیہ نگار بنا ہوا ہے۔ بالکل، تو ہمیں تجزیہ نگار نہیں بننا، ہمیں معمار بننا ہے۔ ہمیں اقبال اور قائد معمار بنا کے گئے تھے۔ بالکل، تو ہمیں معمار کون ہوتا ہے؟ معمار تعمیر کرنے والا ہوتا ہے، تعمیر کرنے اور والا۔ تجزیہ نگار بہت ہیں، ہمیں تجزیہ نگار نہیں بننا۔ تو آپ کے اس پروگرام کی توسط سے عباسی پروڈکشن نے جو سیج سجائی ہے،
اس اسٹیج سے جو میسج جانا چاہیے وہ یہ جانا چاہیے کہ ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ ہے، تو ستارے کا کام چمکنا ہے اور چمکانا ہے، بالکل صحیح. تو یہ ستارے آپ نے بننا ہے اور آپ نے اس ملک سے محبت کے تقاضے ایسے پورے کرنے ہیں کہ اس ملک کی جو چھوٹی چھوٹی خامیاں جو ہم خود ختم کر سکتے ہیں. بالکل بیسیکلی خامی ملک کی نہیں ہے، خامی ہماری ہے، معاشرے کی ہے. تو جہاں پر بھی آپ برائی دیکھ رہے ہیں، جہاں پر بھی آپ کوئی کام کرنے والا دیکھ رہے ہیں، تو ارباب اختیار کی جانب دیکھنے سے پہلے آپ اپنی جانب دیکھیں. ہم خود ارباب اختیار ہیں، ملک ہمارا ہے، ہجرت کر کے ہم یہاں پر آئے ہیں، ہم نے اس کو آن کیا ہے، تب ہمیں اسے پورے طریقے سے آن کرنا چاہیے. بالکل. تو بس یہی آج کا ایک میسج آپ سب لوگوں کے لیے ہے کہ اس ملک کو، اس مملکت کو، اس پاکستان کو قائد اعظم نے ہمیں یہ پاکستان بڑی محنتوں سے دیا ہے اور ہماری بڑی محنتیں ہیں. آپ جب پڑھیں گے تاریخ پاکستان تو تاریخ پاکستان دنیا میں جتنی درد بھری تاریخیں گزری ہیں ان میں سب سے زیادہ درد بھری تاریخ پاکستان کی ہے. ہماری ماں بہنوں کے ساتھ کیا ہوا، ہزاروں قربانیاں، ہمارے خاندانوں کے ساتھ کیا ہوا. تو آپ وہ تاریخ پڑھیں. میں اکمل بھائی سے گزارش کروں گا کہ آنے والے سیشنز میں کسی ایسی شخصیات کو بلائیں جو تاریخ پاکستان کے حوالے سے گفتگو فرمائیں، نوجوانوں کو بتائیں. فراز بھائی عباسی پروڈکشن کا اور ہمارے جو سی ای او ہیں جناب عادل عباسی بھائی، آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں، بہت پیارے شناخواں بھی ہیں. ان کی کاوش اور کوشش اس ٹرانسمیشن کے ذریعے یہ ہے کہ وہ تمام تر موضوعات جو کہ عموماً رمضان ٹرانسمیشن میں ٹیلی ویژن پر ذکر نہیں کیے جاتے یا نہیں کیے جا سکتے، بعض جگہوں پر کیمرہ کی بھی پابندیاں ہوتی ہیں، وہ تمام تر موضوعات ہم جو ہے وہ اس ٹرانسمیشن میں لائیں اور ایسے احباب کو مدعو کریں کہ جو ان موضوعات پر گفتگو کر سکیں. جیسا کہ آپ نے ارشاد کیا کہ یہ قوم جو ہے وہ ایک خاص قوم ہے، الحمدللہ بحیثیت مسلمان بھی اور بحیثیت پاکستانی بھی. ڈاکٹر اقبال نے یہ بھی کہا تھا، جس طریقے سے آپ نے ایک ڈاکٹر اقبال کے حوالے سے ذکر کیا کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو یہ جو خاص ہے ترکیب میں، اب آپ عالمی سازشوں کے اعتبار سے اگر دیکھیے قوم رسول ہاشمی آج کن عالمی سازشوں میں گر چکی ہے. جو یہودی سازشیں ہیں، جو اسرائیل کی سازشیں، یقیناً آپ بہترین اس بات پر نظر بھی رکھتے ہیں، گفتگو بھی کر سکتے ہیں. کیا کہیے گا ان تمام تر سازشوں سے نکلنے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیں اکمل بھائی، میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، میں کالجز میں جاتا ہوں، جب میں بات کرتا ہوں نا، میں نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ عالمی سازشیں پاکستان کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ بالکل ہیں، صحیح، لیکن ہمارا ابھی فوکس عالمی سازشیں نہیں ہیں. صحیح. دیکھیں ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے لوگوں کو تیار کیا. صحیح نا. 1 سے 4 4 سے 40 کا جو سفر ہے، اس سفر کو اگر آپ پڑھیں گے تو سب سے پہلے معاشرے کی تشکیل کی تھی، ایک اسلامی معاشرہ بنایا تھا، تیار کیے لوگ. بالکل. ہماری ابھی کالونیز سیٹ نہیں ہے، ہمارا بھی معاشرہ سیٹ نہیں ہے. اگر ہم چھوٹے سے گروہ میں بیٹھتے ہیں تو اس گروہ میں اتفاق نہیں ہے. تو ہم ابھی اتنے توڑ پھوڑ کا شکار ہیں کہ عالمی سازشیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ابھی ہم وہ سپاہی نہیں ہیں جو ان سازشوں کا مقابلہ کریں. یعنی وہ 313 تیار کرنے جو کہ چاہے 15 سال میں تیار ہوں، لیکن ایسے تیار ہوں کہ وہ روزے کی حالت میں جب میدان جنگ میں اتریں تو پھر وہ فتح یاب ہو کے واپسی آئیں. یہ کہنے کا مقصد ہے. ہمیں دیکھیں معاشرے پہ، اکمل بھائی، معاشرے پہ کام کرنا ہے، نوجوانوں پہ کام کرنا ہے. سب سے پہلے ان نوجوانوں کو ان کی خودی سے ملوانا ہے کہ بھائی آپ اصل میں ہیں کیا. جس دن یہ نوجوان معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دے گا تو وہ جو یہودی سازشیں ہیں، وہ جو عالمی سازشیں خود ہی دم توڑنے لگیں گی. دیکھیں عورت مارچ کے ذریعے، دیگر کاموں کے ذریعے وہ ہماری سوسائٹی کو ہٹ کر رہا ہے، سوسائٹی کو تباہ کر رہا ہے. اور سوسائٹی کا جو سب سے بڑا ڈیفینڈر ہے وہ نوجوان ہے. جب ڈیفینڈر اپنے گھر آفس سے باہر نکل کے نہیں آئے گا تو یہودی سازش کامیاب رہے گی. لیکن جس دن یہ نوجوان اپنی صف میں آ کے کھڑا ہو گیا، اپنے محاذ پہ آ کے ڈٹ گیا، اس دن سازش کتنی بھی بڑی ہو، دشمن کتنا بھی مضبوط ہو، لیکن جب وہ پہلی صف میں نوجوانوں کو کھڑا دیکھے گا تو اس کی سازش کام نہیں کرے گی. ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے. نوجوانوں کو اصل میں اپنی اصلیت تک پہنچنا مسلمانوں کو بہت ضروری ہے. اقبال نے جو کہا تھا نا کہ تو راز کن فقاں ہے، اپنی ہستی پر آیا ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا اور خدا کا ترجمہ ہو جا. خدا کا ترجمان بننے کی ضرورت ہے. معاشرہ فراز بھائی ایک عجیب و غریب، میرے پاس کیونکہ وقت ہے میں چاہوں گا اس پہ بھی ہم گفتگو کریں، ایک عجیب و غریب روش کی جانب ہم چل چکے ہیں. جو باتیں ابھی آپ نے کہیں شاید کہ نوجوان سنیں اور کہیں کہ بس یہ خوابی خیالی باتیں، اور اس وقت معاملات یہ ہیں کہ کھانے پینے کے مسائل پڑے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، دیگر بہت سارے مسائل ہیں. اچھا ایک چیز یہ بھی ہے، اس کے مزاجی نے بھی ہمارے آج کے نوجوان کو بڑا مار رکھا ہے. اس پہ بھی ذرا کچھ کلام فرمائے، کس طریقے سے نوجوانوں کو اس جانب لایا جائے کہ نوجوان اقبال کا شاہین بن کر ہمارے سامنے موجود ہو. دیکھیں علامہ اقبال نے خود ہی اس مسئلے کو حل کر دیا. آپ فرماتے ہیں سبق پھر پڑھ صداقت کا بہترین. تو صداقت، شجاعت، یہ جو معاملہ، یہ جو ہمارے کوالٹیز ہیں مسلمان کی، بالکل کہ مسلمان سچائی اور شجاعت، ان کوالٹیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل بالکل. دیکھیں آپ نے عشق مزاجی کا ذکر کیا، میں یہ ایک الگ ٹاپک ہے، آپ کبھی بلائیے گا، میں اس طرح کی بات کروں گا عشق مزاجی کے اوپر، اور کوشش کیجیے گا اس ٹائم 7 بھائی نہ ہو ہمارے پاس. اچھا
نہیں مذاق کر رہا ہوں. دراصل دیکھیں عشق مزاجی ایک الگ ٹاپک ہے, میں اس پہ کبھی گفتگو فرماؤں گا, لیکن دیکھیں باعثیت نوجوان سوسائٹی کی برائیاں کیا کیا ہیں, ہم نے سوسائٹی کو کن کن طریقے سے تباہ ہوتے ہوئے دیکھا. دیکھیں آج کا نوجوان سینس اتنا رکھتا ہے کہ وہ مہنگائی کو سینس کر لیتا ہے. بالکل. اور نہ صرف مہنگائی کو سینس کر لیتا ہے, مہنگائی پہ وہ 1-1.5 گھنٹے کی تقریر بھی کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آج کا نوجوان مسجد کے امام پر تنقید کرتا ہے. بالکل ایسا ہی بالکل کرتا ہے, یہ بات سب کو پتہ ہے. آج کا نوجوان ہمارے نعت خوانوں سے بھی لڑائیاں لڑتا ہے. بالکل. آج کا نوجوان یونیورسٹیز کے اندر فزکس کیمسٹری میں بڑی مہارت رکھتا ہے. تو یہ نوجوان کوالٹیز تو رکھتا ہے کرنے کی, لیکن اس کو اپنی کوالٹیز کو پروڈکٹیو وے میں کس طریقے سے لگانا ہے, ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں کسی بھی زمین کے خطے پر مختلف قسم کے لوگوں کا آباد ہونا اور ان کا ایک دوسرے کی ثقافت کی رسپیکٹ کرنا سوسائٹی کہلاتا ہے. صحیح. اسلامی سوسائٹی کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ احساس ہے. بالکل وہ احساس ہے. اور آج کا نوجوان یہ احساس اپنے لیے تو رکھتا ہے. دیکھیں جب اپنے لیے احساس رکھنا ایک الگ بات ہوتی ہے, اپنے باہر کے لوگوں کے لیے احساس رکھنا ایک الگ بات ہوتی ہے. اسلام آپ سے, پاکستان آپ سے کیا چاہتا ہے؟ پاکستان آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ جس سوسائٹی کے اندر موجود ہیں, اس سوسائٹی کے اندر آپ کی موجودگی, آپ کے موجود ہونے سے فرق پڑنا چاہیے. صحیح. میں بعض اوقات نوجوانوں سے گفتگو کرتا ہوں, نوجوان کہتے ہیں ہم وہ نوجوان نہیں ہیں, ہم وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے علی گڑھ میں بیٹھ کے پاکستان کا خواب دیکھا تھا, ہم وہ نوجوان نہیں ہیں جو بدر کے اندر تلواروں لکڑیاں لے کے کود گئے تھے کہ ہم نے جنگ لڑنی ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کریٹر ہے. ہم کسی بھی بڑی مینوفیکچرنگ کمپنی میں جاتے ہیں تو وہ فیکٹری اگر ایک پین بناتی ہے یا مثال کے طور پہ ایک موبائل بناتی ہے, تو اگر کمپنی کی پروڈکشن 2 لاکھ موبائل کی ہے تو 2 لاکھ موبائل ایک جیسے بنائے گی. صحیح. یہ ایک عام کریٹر کی بات ہے. لیکن جب ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, جو سب سے بڑا کریٹر ہے, وہ کریٹر جب انسان کو بنا رہا ہے تو خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے تحت بنا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین. اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ انسان کو بہترین فرما رہا ہے, یہ بہترین صرف شکل و صورت کے لیے نہیں ہے, یہ بہترین اپنی کوالٹیز کے اندر ہے, یہ بہترین اپنے سوچ کے اندر ہے, یہ بہترین اپنے کردار کے اندر ہے, یہ بہترین اپنی گفتار کے اندر ہے. یہ نوجوان ہر لحاظ سے, یہ انسان ہر لحاظ سے بہترین ہے. اب جب اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بتا رہا ہے تمام مخلوقات کے اندر, مطلب جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں اس میں جو بہترین کا ٹائٹل ہے, جو اشرف کا ٹائٹل ہے, وہ اس نے آپ کو دیا. اب اشرف کا ٹائٹل لینے کے بعد, بہترین کا ٹائٹل لینے کے بعد آپ اگر یہ بولیں کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو معاشرے میں تبدیلی لے کر آئے, تو یہ آپ ظلم کر رہے ہیں. شاید آپ اپنے آپ کو انسان ماننے کو بھی تیار نہیں ہیں. ایسی بات نہیں, تو آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں. صحیح. آپ اپنے سپریم دیکھیں, آفس کے اندر آپ اگر سب سے ڈل امپلائی بھی ہیں, سب سے اسٹوپڈ امپلائی بھی ہیں, تو آپ ریئیکٹ ایسے کرتے ہیں کہ آپ سب سے سپریم ہو. بالکل. آپ سے اچھا کوئی کام نہیں کرتا. آپ ڈفر اسٹوڈنٹ ہونے کے باوجود بھی جب یونیورسٹی میں کلاس سے باہر نکلتے ہیں تو اپنے دوستوں میں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ یار میں تیرا یہ مسئلہ میں حل کروں گا. تو جب آپ دیگر چیزوں کے اندر میں کرتے ہیں کہ یہ کام میں کروں گا, یہ کام میں کروں گا, تو جب بات اسلام کی اور پاکستان کی آتی ہے تو یہ میں کہاں چلی جاتی ہے؟ ہمیں یہ میں چاہیے, ہمیں اندر سے یہ آواز چاہیے کہ یہ کام ہے, یہ کام میں کروں گا. تو آج کا میسج, آج کا پیغام یہی ہے. بھائی بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ فراز بھائی, جزاک اللہ خیرہ. ناظرین محترم, بہت ہی عمدہ انداز میں نوجوانوں کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت پیغام محمد فراز رضا صاحب نے ہمیں دیا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف فرما ہوئے. بہت ہی مصروفیات کے باوجود بھی فراز بھائی تشریف ہے. اللہ رب العالمین کے علم اور عمر میں برکت عطا فرمائے. ناظرین انشاءاللہ العزیز چند ہی لمحات کے بعد بھائی سعد وسیم کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. فراز بھائی ہم سے اجازت لیں گے, امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. دیکھتے رہیے رحمت رمضان ٹرانسمیشن. دیکھتے رہیے رحمت رمضان ٹرانسمیشن.